اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے آپ سبھی کو عید مبارک. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز یوزول جس طرح ہم کلاس پڑھتے آ رہے ہیں، چاہے آف لائن کے ذریعے یا آن لائن کے ذریعے، ٹوڈے this video lecture is for class 8th, and the chapter which we are going to study today is pollution of air and water. Pollution of air and water. اس سے پہلے ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا، وہ ہے کیمیکل افیکٹس آف الیکٹرک کرنٹ. اس کو ہم نے اختتام کیا، اور آج ہم یہی چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر. تو آج ہم یہی سیکھیں گے واٹ ڈو وی مین بائی ایئر پولوشن، اور واٹ ڈو وی مین بائی واٹر پولوشن، اینڈ ہاؤ ایئر اور واٹر گیٹس پولیوٹیڈ. آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پولوشن کیا ہوتا ہے. پولوشن مینز ٹو ایڈ سم تھنگ انوانٹیڈ. ایڈ سم تھنگ انوانٹیڈ ٹو اینی تھنگ which is used by humans, which is used by animals, which is used by plants. When we add something to anything so that it does not remain usable for animals, for plants, for these plants, then we can say that that thing gets contaminated, یعنی کہ وہ خراب ہو گیا. اسی طرح آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر. سو واٹ از ایئر پولوشن؟ ایئر پولوشن کا معنی کیا ہے؟ ایئر کو گندا کرنا، خراب کرنا، اس کو اتنا خراب کرنا کہ ہماری زندگی کو بچانے کے بجائے، ہماری زندگی کو سپورٹ کرنے کے بجائے ہمارے لیے وبا بن جائے. اسی چیز کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ خود سمجھ پائیں گے کہ جب ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ کو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا آتی ہے اور بہت خوش لگتی ہے آپ کو، اور بہت اچھی لگتی ہے آپ کو. آپ نے ایسا سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ صبح جو پولوشن ہوتا ہے وہ بہت 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 کم ہوتا ہے. اگر آپ شام کو بھی آپ آزمائیے، آپ صبح کو بازار میں جائیے اور شام کو بھی بازار میں جائیے، پھر آپ دیکھیے آپ کو کیا فرق لگے گا. سو واٹ از ایئر پولوشن؟ ایئر پولوشن از ایکچولی دا کنٹمنیشن آف ایئر. ہوا کو آلودہ کرنا ان چیزوں سے جن کا مضر اثر ہے سبھی جاندار چیزوں پر، اسی چیز کو ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں. دا کنٹمنیشن آف ایئر by unwanted substance which have harmful effects on both living and non-living things is called air pollution. Air pollution کیا ہوتا ہے پھر؟
ہوا کی آلودگی کو یا ہوا کو آلودہ کرنا ان چیزوں سے جن سے سبھی چیزوں پر، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان چیز ہو، ان پر مضر اثر پڑے تو ہم اس چیز کو ایئر پولوشن کہتے ہیں۔ تو اس کے جو کازز ہیں، اس کے جو وجوہات ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایئر جو ہے گندا کیوں ہوتا ہے، کیسے گندا ہوتا ہے، اس کے بہت سارے کازز ہیں۔ The air pollution is mainly caused by burning fossil fuels۔ جو یہ ایئر پولیوٹ ہوتا ہے مینلی خصوصی طور پر یہ کن چیزوں سے پولیوٹ ہوتا ہے؟ جب ہم فوسل فیولز آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہے ہاؤ کول اینڈ پیٹرولیم از فارمڈ چیپٹر، اسی میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا واٹ آر فوسل فیولز۔ جو یہ پولوشن ہے اٹ از ایکچولی مینلی کازڈ بائی برننگ آف فوسل فیولز۔ فوسل فیولز وہ فیولز ہو گئے جو ہم زمین سے نکالتے۔ فار ایگزامپل جو گاڑی ہماری ہے کس پر چلتی ہے؟ پیٹرول پر، کوئی گاڑی ڈیزل پر چلتی ہے، پھر ہم کیروسین بھی استعمال کرتے ہیں گھر میں، گیس بھی ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں۔ یہ سبھی چیزیں جو ہے کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے آتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ہم گاڑیوں میں ان کا استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں؟ گاڑی میں کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس کا استعمال گاڑی میں کرتے ہیں تو گاڑی سے دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں کہاں جاتا ہے؟ ہوا میں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کتنی گاڑیاں دن بھر چلتی رہتی ہیں تو کتنا دھواں ہوا میں جاتا ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ اپنے نزدیکی کسی بازار میں جائیے، پھر آپ دیکھیے دن میں کتنی گاڑیاں چلتی ہوگی اس بازار میں، پھر کتنا وہ دھواں چھوڑتی ہوگی۔ تو مین کاز جو ہے اس کا پولوشن کا وہ ہے برننگ آف فوسل فیولز۔ اس کے بعد دوسرا آپ کو میں بتاؤں گا انڈسٹریل پلانٹس، چونکہ ہم کشمیر میں رہتے ہیں، آپ کو یہ انڈسٹریل پلانٹ سمجھ آتا ہوگا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بٹھی، جہاں سے ہم اینٹیں لاتے ہیں، ان بٹھوں کو اگر آپ دیکھیں گے وہ بہت بڑی لمبی سی اس طرح لمبی چمنیز لگی ہوئی ہوتی، ان چمنیز سے کیا نکلتا ہے؟ دھواں نکلتا ہے۔ جب دھواں نکلتا ہے کہاں جاتا ہے؟ تو وہ ایئر میں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے وہ علاقے جہاں پر یہ گیس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیدھی طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لکڑی جلاتے ہیں، وہ بھی ایک کاز ہو گیا۔ یا اور ایک کاز میں آپ کو بتاؤں گا، ہم اتنا پلاسٹک کا یوز آج اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی چیز ہے جہاں پر پلاسٹک کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم بازار جاتے ہیں، سبزی کس میں لاتے ہیں؟ پولیتھین میں لاتے ہیں۔ ہم بازار جاتے تو کپڑے لاتے کس میں لاتے ہیں؟ تو پولیتھین میں لاتے ہیں۔ Whatsoever we purchase from the market, most of the these things are packed in polythene bags۔ جب ہم یہ پولیتھین بیگز پھر گھر میں لاتے ہیں تو جب ہم یہ گھر میں لاتے ہیں ان میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو کہاں پھینک دیتے ہیں؟ باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم نے باہر پھینک دیا تو جب یہ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو یا تو اکثر
بیشتر ہم ان کو میونسپلٹی کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، یا جہاں پر میونسپلٹی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کو جمع کر کے پھر جلاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دیز آر دا مین کازز آف دس ایئر پولوشن. اس کے بعد اور بھی کازز ہیں جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی جنگل میں آگ لگ گئی، وہاں سے تو آپ کو پتہ ہے کتنا دھواں اٹھے گا. اس کے بعد والکینک ایرپشن ہوتا ہے کہیں پر، اس سے بھی بہت زیادہ دھواں اٹھتا ہے. سو دیز آر دا مین کازز آف ایئر پولوشن. تھینک یو فار یور پیشنس. اللہ حافظ ناصر.